بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ عورت اعتکاف کی نیت کیسے کرے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ نمبر 1، شادی شدہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے شوہر سے اجازت مانگے۔ اگر شوہر اجازت دے دے تو وہ مسنون اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو وہ عورت رک جائے۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے گی تو ایسی عورت گنہگار ہوگی۔ نمبر 2، عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہو، یعنی حیض و نفاس کے ایام نہ ہوں۔ اگر اس کے ایام حیض چل رہے ہوں گے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو وہ عورت مسنون اعتکاف نہیں کر سکے گی۔ ہاں، اگر نفلی اعتکاف ہے تو بغیر روزہ کے نفلی اعتکاف کرنا جائز ہے۔ روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والی عورتیں یہ ذہن نشین کر لیں کہ ان کے ایام حیض یعنی ڈیز یا پیریڈ اس دوران نہ آ رہے ہوں۔ اگر اس دوران کسی عورت کو حیض کا خون شروع ہو جائے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ کیا اعتکاف کرنے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کنواری لڑکی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کنواری لڑکی بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح نابالغ لڑکی جو سمجھدار ہے اور اچھائی برائی میں تمیز رکھنے والی ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ عورت اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے اور مسنون اعتکاف کی نیت کر لے۔ عورت کے اعتکاف گاہ سے مراد وہ جگہ ہے جو اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی ہے۔ گھر کا کوئی حصہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک کمرہ اگر مخصوص کر لیتی ہے یا کمرے کا ایک حصہ مخصوص کر لیتی ہے تو وہ جگہ اس کے لیے اعتکاف گاہ ہے۔ اسی جگہ پہ وہ 10 دن گزارے گی، یعنی عید کا چاند نظر آنے تک وہیں ٹھہرے گی۔ اس کا سحری افطاری کا اہتمام بھی اسی مخصوص جگہ میں ہوگا۔ وہیں پہ سوئے گی، وہیں پہ عبادات، ذکر اذکار، تلاوت کلام الہی کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ اس دوران وہ کون کون سے کام کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے کافی سوالات ہوتے ہیں کہ کیا وہ کھانا بنا سکتی ہے، گھر کے دیگر کام کر سکتی ہے، مثلا کپڑے دھونا، برتن وغیرہ صاف کرنا اور گھر کی صفائی ستھرائی وغیرہ، تو یہ چیزیں کیا وہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اعتکاف کرنے والی عورت کے لیے یہ تمام کام جائز نہیں ہیں، یعنی وہ گھر کے برتن وغیرہ، کپڑے وغیرہ نہیں دھو سکتی، وہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اگر بغیر عذر شرعی کے وہ عورت اعتکاف گاہ سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عذر شرعی کیا ہے؟ مثلا وضو کرنے کے لیے باہر نکلنا، ٹوائلٹ یا واش روم کے لیے باہر جانا۔ اگر عورت اعتکاف گاہ سے بھول کر بھی باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عذر شرعی کے لیے نکلنا یعنی وضو اور واش روم کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کام کے لیے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلے گی، مثلا گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کچھ ایسے کام ہیں جو وہ اپنی جگہ اور اپنی اعتکاف گاہ میں بیٹھ کے کر سکتی ہے، مثلا سبزی کاٹ لینا، افطاری کے لیے سامان وغیرہ بنا لینا، فروٹ وغیرہ کاٹ لینا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ افطاری کرنے کے لیے یا سحری کرنے کے لیے اعتکاف گاہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی یا اپنے اس کمرے سے اپنی مخصوص جگہ سے اٹھ کے باہر صحن میں آ گئی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسے بغیر عذر شرعی کے اعتکاف گاہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر گھر والے اس کی اعتکاف گاہ میں افطاری کرنے آتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اس طرح سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعتکاف کے دوران عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مخصوص جگہ میں خلوت کے اندر رہے اور زیادہ فضولیات، گپ شپ کا سلسلہ نہ جاری رکھے۔ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ دیر تک بات چیت کرنا اس کے لیے منع ہے،
کیونکہ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ خلوت اختیار کرنا اور یہ مخصوص دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ڈیرہ لگا کے بیٹھنا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نیت کیسے کرے گی؟ 20ویں روزے کی شام سے پہلے وہاں بیٹھ کر دل میں ارادہ کر لے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ دل میں ارادہ ہی دراصل نیت ہے۔ اب وہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھے گی۔ بغیر عذر شرعی کے باہر جانا اس کے لیے ممنوع ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو اپنی عصمت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔